یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. بقول وزیر اعظم عمران خان، اگر آبادی کی رفتار اسی طرح سے تیز رہی اور آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو آنے والے وقت میں پاکستان قحط اور خوف افلاس کا شکار ہو سکتا ہے. پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور اس ملک کے وزیر اعظم کی بات جو ہے کافی غور طلب ہے. بات کریں گے اس موضوع پر، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے فیورٹ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ سنگین ہے. کیا کہیں گے؟ میں عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آبادی کی بڑھوتری اور جو یہ آبادی کا جو پھیلاؤ ہے اس کے بارے میں بات کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن معاملہ بات سے آگے جانا چاہیے. اوکے. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ مختلف پارٹیوں کے منشوروں میں 2-4 لائنیں لکھی ہوتی ہیں خاندانی منصوبہ بندی کے حساب سے. حالانکہ کوئی ملک بغیر ایک خاندانی منصوبہ بندی کے یا پاپولیشن کی منصوبہ بندی، آبادی کی منصوبہ بندی، صحیح. ایک ہے خاندانی منصوبہ بندی، ایک ہے آبادی کی منصوبہ بندی. آپ کو کتنے ڈاکٹر چاہیے، کتنے انجینئر چاہیے، کتنے فوجی چاہیے، آپ کو کتنے مولوی بھی چاہیے، آپ کو کتنے استاد چاہیے، آپ کو ٹیکنیشین چاہیے، آپ کو ماہرین چاہیے. یہ سب اس کی پلاننگ ہوتی ہے اور یہ اکانومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آبادی کی پلاننگ اور ڈیموگرافی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. امتیاز صاحب بڑی عجیب بات کریں کہ جب ہم آبادی کی بات کرتے ہیں، آبادی کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو عام عوام کو سنائی یہ دیتا ہے کہ ہم قدرت کے کاموں میں عمل دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اسے کہا جا رہا ہے اس دور کو اینتھروپوسین ایج، مطلب کہ انسان نے قدرت کے اوپر کو گرا لیا ہے، ڈھا لیا ہے. حاوی ہو گیا. جتنا قدرت کو ڈھا لیا ہے انسان نے، اتنا قدرت ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، اتنا ناقابل رہائش بنتی جا رہی ہے. یہ پولیوشن، یہ آگ لگ رہی ہے، یہ ڈراؤٹ آ رہے ہیں، یہ سیلاب آ رہے ہیں، یہ جگہ جگہ جنگل آپ جلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. تو یہ سارا کا سارا یہ جو ماحولیاتی بحران بھی جو ہے وہ یہ انسانی پھیلاؤ کے ساتھ ہے، انسانی سرگرمی کے ساتھ ہے. دنیا پہ بہت زیادہ وزن. اب دیکھیں نا، پاکستان کی آبادی جو ہے اس وقت آج کے روز 22 کروڑ 61 لاکھ سے زیادہ ہے. بالکل. جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو یہ 62 لاکھ ہو چکی ہوگی. ٹھیک. یعنی 22 کروڑ 62 لاکھ ہو چکی ہوگی ہمارے پروگرام ختم ہونے کے بعد تک. ٹھیک. یہ آپ دیکھیے کہ اگلے 2040 تک یا 50 تک ہماری آبادی کہاں جائے گی. یہ 2050 تک ہماری آبادی 33 کروڑ 80 لاکھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مطلب اتنا جمپ آئے گا. پاکستان کے پاس نہ اتنی زمین ہے، نہ اتنی بڑی زراعت ہے، نہ اتنی بڑی صنعت ہے، نہ اتنی بڑی معدنیات ہیں، نہ اتنے بڑے ذرائع ہیں، نہ اتنا ایندھن ہے، نہ اتنی گیس ہے، نہ اتنی بجلی ہے. تو یہ کہاں ہم اسے سماج سکیں گے. نظریہ کیا ہوگا کہ بندہ بندے کو کھائے گا، نوچے گا. اب ہمارے یہاں جو آپ نے سوال ٹھیک کیا کہ بھئی یہ تصور ہے کہ جی جتنے بچے پیدا ہوں گے اتنی برکت آئے گی، اتنی اللہ روزگار دے گا. کیونکہ دیکھیں نا، جو آپ کے جو آبادی زیادہ والی پاپولیشن کا حصہ ہے وہ ہے بلو دا پاورٹی رینج، اور ان کا خیال ہے کہ جتنے بچوں کے کام کے لیے بھیجیں گے پیسہ آئے گا. دیکھیں نا، اب ایک فیملی ہے، اس کی آمدنی ہے جی 25-30 ہزار روپے. صحیح. وہ اگر 10 بچے پیدا کر دیں گے تو کوئی بچہ بھی اسکول نہیں جا سکے گا. نہیں. 10 بچے جو ہے نا روٹیاں کھائیں گے، 10 بچے سالن کھائیں گے، 10 بچوں کے لیے آپ کو کپڑے چاہیے ہوں گے، 10 بچوں کے لیے جوتیاں چاہیے ہوں گی، 10 بچوں کے لیے آپ کو رہائش کا بندوبست کرنا پڑے گا، سب کچھ. اور یہ سارا کچھ جو معاملہ ہے تو وہ نہیں چل سکتا. یہ جہالت ہے کہ جی 2 ہاتھ لے کر آتا ہے تو وہ بچے جا کے کام بھی کریں گے. اور یہ ہو رہا ہے، بچے سڑکوں پہ رول رہے ہوتے ہیں یا مدارس میں چلے جاتے ہیں یا وہ کچھ مر کھپ جاتے ہیں، کچھ چائلڈ لیبر کی نظر ہو جاتے ہیں. چائلڈ ابیوز کی نظر تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاورٹی ہے، اصل پاورٹی لائن سے لوگ 40% لوگ غربت کے خط سے نیچے ہیں، جنہیں 2 وقت کا پورا کھانا نہیں ملتا، جو تعلیم بچوں کو نہیں دے سکتے، جو بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، بچوں کی صحت اور اس کا ادویات کا بندوبست نہیں کر سکتے. صحیح. ایک تو خاندانی منصوبہ بندی کی بات، ایک آبادی کی. اب خاندانی منصوبہ بندی پہ ہم بات کرنے کے تیار نہیں ہیں. کوئی سیاسی پارٹی
مجھے آپ بتا دیں کسی بڑے لیڈر کی خاندانی منصوبہ بندی پہ 1 گھنٹے کی تقریر سنوا دیں. عمران خان جی کو بڑا شوق ہے تقریروں کا, ان کی سنوا دیں. ایک ریفرنس دیا انہوں نے, وہ بھی زراعت کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر خوراک پیدا نہ کی تو پھر یہ ہو جائے گا. اب کتنی خوراک آپ زمین کے بڑھائیں گے جب 33 کروڑ 40 کروڑ آبادی ہو جائے گی پاکستان کی؟ مجھے شک ہے کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے. اچھا, وہ کراچی میں جھگڑا پڑا ہوا ہے نا کہ کراچی کی آبادی کم شو کی گئی. وہ کہتے ہیں 1 کروڑ کم یا 1.5 کروڑ زیادہ کم کی گئی, اگر وہ شامل کر لیں تو ہم تو 24-25 کروڑ میں پہنچ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اتنے ذرائع ہی نہیں ہیں. اچھا مجھے بتائیں, یہ بات قومی ذرائع پہ بھی لاگو ہوتی ہے, یہ گھریلو اور خاندانی ذرائع پہ بھی لاگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی بات کری کی ہے کہ جناب جو آبادی کی کنٹرول کی بات ہم کرتے ہیں, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سارا زور جو ہے وہ خواتین کے اوپر ہی کیوں, کہ ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے, حالانکہ مرد کی نسل بندی آسان ترین ہے. ٹھیک ہے, اس سے مرد ہمیشہ کے لیے خصی نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے, بلکہ وہ جو چھوٹا سا ٹانکا لگاتے ہیں وہ ٹانکا کھولا جا سکتا ہے. لیکن ڈونٹ یو نو کہ آپ کے یہاں پہ مردوں کی جو مردانگی ہے اس کا تعلق جو ہے اس ٹانکے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لاکھوں لوگوں کی نسبندی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایک بھی نامرد نہیں ہوا. اچھا ماضی میں اندرا گاندھی کی حکومت نے جو ہے کچھ ایسا سلسلہ کیا تھا؟ نہیں, انہوں نے زبردستی نسبندی کی تھی. اچھا, زبردستی نسبندی کی تھی. ایمرجنسی جب لگی تو انہوں نے نسبندی کا اعلان کر دیا اور وہ کافی کنٹرول ہوا. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو مولوی کہتا ہے کہ بچی کی عمر ہی کا تعین نہ کرو شادی کی. وہ تو کہتا ہے 12 سال کی بچی بھی, 9 سال کی بچی بھی, 10 سال کی بچی کی شادی بھی جائز ہے. مثالیں وہ پتہ نہیں کب کی دیتے ہیں, جب دنیا میں آبادی بڑی کم تھی, بلکہ دنیا کو ضرورت تھی کہ آبادی ہو. اب تو دنیا میں مسئلہ بن گیا کہ آبادی بڑی زیادہ ہو گئی ہے, دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب ہے. اگلے یہ 2050-60 تک یہ ڈبل ہو جانے کا امکان ہے اگر یہ آبادی کو نہ روکا گیا. اور جو حساب تک چل رہا ہے ڈیموگرافکلی, اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک جو ہے وہ عورت جو ہے تقریباً 1.5 مرد کے حصے میں کچھ کچھ. دیکھیے نا, اس وقت پاکستان میں 106 مرد اگر ہیں تو عورتیں ہیں 100. خطرناک یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے ویسے؟ کہ وہ ان کی اسکریننگ کراتے ہیں, بچی ہوتی ہے تو ابارشن ہو جاتا ہے. جو ہے اس کا ابارٹ کرتے ہیں. اچھا, بچی پیدا بھی کس طرح ہوتی ہے کہ لڑکا پیدا نہیں ہو رہا ہوتا, 4-5 بچیاں پیدا ہوگی تب بھی وہ پیدا کرتے رہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو جائے, لڑکا پیدا ہو جائے. یہ جو ہمارا عورت کے حوالے سے منفی تصورات ہیں, پدر شاہی خیالات ہیں, اور عورت کو ہم کمتر سمجھتے ہیں, اس کے حوالے سے یہ خیالات ہیں. نتیجہ کیا ہو گیا؟ اب مجھے آپ بتائیے, مولانا حضرات جو ہے کثیر الزوجگی پہ اصرار کرتے ہیں کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے. تو پاکستان میں تو 106 مرد اگر ہیں تو ان کے مقابلے میں 100 عورتیں ہیں. 6 مرد رنڈوے رہ جائیں گے. اور اگر مردوں نے اگر کثیر الزوجگی پھیل گئی تو پھر آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس عورت شادی کپل ہی نہیں بن سکتا. جوکس اپارٹ سے بہت خطرناک قسم کی صورتحال پر جا رہے ہیں ہم. اچھا, پھر یہی بات جو آپ نے شروع کی تھی کہ عورت ہی کو ساری جو آپ کے خاندانی منصوبے سارا بوجھ اس پہ کیوں ڈال دی جاتا ہے, حالانکہ عورت کی بزرگ صحت بھی ہوتی ہے, لیکن مرد کے لیے آسان ہے. اور یہ جو ہے ایک تو خاندانی منصوبہ جو ہونی ضروری ہے. حکومت کو اس کے بارے میں قانون لانا چاہیے, مولوی حضرات کو اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اس میں آبادی کے ماہرین, ڈاکٹرز, اکانومسٹ, ڈیموگرافسٹ, پلانرز مجھے لانا چاہیے. لیکن آپ کو قوم کو اویئرنیس دینی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, دینی چاہیے اویئرنیس. خاک دیں گے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب کبھی بھی سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو بہت زیادہ جو ہے اس کو اگینسٹ اس کی ریئیکشنز آئے. وہ جاہل ہیں. یہ جو بچیاں ریپ ہوتی ہیں, بچے ریپ ہوتے ہیں, لڑکیوں کو غلط ٹچ کیا جاتا ہے, بچوں کو غلط ٹچ کیا جاتا ہے, ان کی تعلیم ہونی چاہیے. اب بچیوں کو ان کی اپنی فزیولوجی کا ہی نہیں پتہ, انہیں پیریڈز ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں, بچے پھنس جاتے ہیں. لڑکوں کو لڑکے بھی اسی طرح کی مشکل کے شکار ہوتے ہیں جب پیوبرٹی میں داخل ہوتے ہیں. صحیح. ہمیں اپنی فزیولوجی کا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, میں بھی ناواقف ہوں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کی فزیولوجی کیا ہے, عورت کی کیمسٹری کیا ہے, مرد کی کیمسٹری کیا ہے, عورت کے موڈز کیا ہوتے ہیں, پری مینسٹرل, پوسٹ مینسٹرل کیا موڈز ہوتے ہیں. اس سب کا علم نہ ہونے کے باوجود ہم 5ویں بڑی نیشن ہیں دنیا میں. اگر معلوم ہو تو ہم کیا حال کریں گے. اور ہمارا نمبر کتنا ہے خوشحالی کے حساب سے دنیا میں؟ ہماری 300 ارب ڈالر کی ہماری معیشت نہیں ہے. That's sad. That's very, very sad. اور ہمیں شوق ہے, نیوکلیر پاور بھی ہم ہیں, دنیا کی بڑی فوج بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے, اور ہم بڑی کہتے ہیں اپنے آپ کو پیوٹل نیشن ہے. ہم ہر طرف ہر دشمن کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو آپ دیکھیے پاکستان میں سٹنٹڈ کیا ہوتا ہے بچہ, جس کی جو جسمانی طور پہ لاغر ہے اور ذہنی دماغی طور پہ جس کی نشو و نما نہیں ہو سکتی, اسے کہتے ہیں سٹنٹڈ بچہ, لاغر بچہ.
ذہنی اور جسمانی طور پہ لاغر بچہ. وہ پاکستان میں کتنے ہیں؟ 40%. صحیح. یعنی ہمارے لیے کتنا المیہ ہے انسانی المیہ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ان کی صحت مند نشوونما نہیں ہو رہی. یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے, یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. اچھا میں بتائیں, ابھی اس حوالے سے اتنی آبادی جو تیزی بڑھی ہے, اس پہ کوئی ہم نے قانون کیوں نہیں پاس کیا؟ اس لیے کہ ہم مولویوں سے ڈرتے ہیں. اچھا. اس لیے کہ ہم جو اس ملک میں جو پدر شاہی روایات ہیں ان سے ڈرتے ہیں. اور دیکھیں نا یہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کیسی کیسی ہم نے روایات کو, جو قبائلی روایات ہیں قدیم عرب کی یا ہمارے معاشروں کی, انہیں ہم نے کیا. اب جیسے افغانستان میں لڑکیوں کو ابھی تک اسکول نہیں جانے دیا. ٹھیک ہے. کہتے جانے دیں گے جی, کچھ کہا کیا بھائی, کیا مطلب ہے؟ عورت کو تعلیم دو گے تو وہ اچھے خاندان بنا سکے گی. عورت کو تعلیم دو گے وہ معاشی زندگی میں حصہ ڈال سکے گی, وہ خاندان میں بہتر کنٹریبیوٹ کر سکے گی, وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پہ سنوار سکے گی اور خود اعتماد بن سکے گی. ہم تو عورت کو بالکل اس سے ہر طرح کا کام لیتے ہیں, اسے ریکوگنائز بھی نہیں کرتے. گھریلو کام کو ہم ریکوگنائز نہیں کرتے, بچوں کی پرورش کو ہم ریکوگنائز نہیں کرتے, گھر کی صفائی کو ہم ریکوگنائز نہیں کرتے. وہ اگر باہر کام کرتی ہے اسے بھی ریکوگنائز نہیں کرتے, اور ہم اس پہ طرح طرح کی بندشیں لگاتے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہ جب تک عورتوں کو آپ تعلیم نہیں دیں گے, اس لیے دنیا بھر میں بچیوں کی تعلیم پہ زور دیا جا رہا ہے کہ بچوں پر اچھی نسلیں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اور ہمارا سلیبس نہیں دیکھا آپ نے, ہمارے سلیبس میں انسانی جسم اور فزیولوجی کے حوالے سے یہ جو 5ویں جماعت تک کورس بنایا ہے, ہر طرف انہوں نے دینیات بھر دی ہے. بھائی دینیات کا ایک سبجیکٹ رکھے, اردو بھی آپ دینیات بنا رہے ہیں, سماجی علوم بھی آپ دینیات بنا رہے ہیں, معاشرتی علوم بھی آپ دینیات بنا رہے ہیں. کتنا دینیات پڑھائیں گے؟ مطلب 96.5% جو ہے مسلم آبادی ہے ہمارے ملک کی. اسٹل ہم لوگ جو ہیں پریشان ہیں کہ ہمیں ہر طرف جو ہے وہ دینیات ڈالنا ضروری ہے. ہندوستان میں تو سیکولرزم کو خطرے پہ ہم آج کل بڑا ڈھونگ بچا رہے ہیں. مودی فاشسٹ ہے, ہندوتوا آ گئی ہے, اور واقعی بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن وہاں پہ لوگ کھڑے بھی ہیں, لڑ رہے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے, وہاں تو پھر مسلمان 16% ہیں اور باقی اقلیتیں ملا کے 20% بن جاتی ہیں. کوئی ملا کر 25-26 کروڑ بنتے ہیں ویسے اقلیتیں. پاکستان میں اقلیت کی بیچاری 3.5% ہے. 3.5% کیا مطلب ہے؟ بیچارے 3.5% کم لوگ نے مصیبت ڈالی. اچھا ویسے بائی دا وے جو مردم شماری آئی ہے اس میں پنجابیوں کی پرسنٹیج کم ہو گئی, اس میں مبارک ہو آپ کو. مبارک ہو. اب تو پنجابی سامراج نہیں کہنا چاہیے, بالکل نہیں کہنا چاہیے. لیکن اس میں ایک چیک ہے, وہ یہ ہے کہ جو پنجاب کی آبادی تو ہے 44%, ٹھیک ہے, اور جو سرائکی ہیں وہ بھی 10% ہے. اچھا, یا 12% ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح تو میجورٹی ہوگی. اچھا, یعنی 54-56% ہو گیا. اوکے, ٹھیک ہے. سرائکی صوبہ بن جائے گا تو پھر پنجاب کی اکثریت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, اوکے. اب پشتونوں کی بڑی آبادی ہے 15.4%. بالکل. اور سندھیوں کی آبادی کم ہے. اچھا, سندھیوں کی آبادی 14% ہے. یہ ہمارے اس کے مطابق 2017 کی مردم شماری کے مطابق. اب اس کا آپ تعلق دیکھیں کہ اس کا اکنامک, اب اس کے عمران خان نے یہ بات اٹھائی ہے کہ بھئی پیداوار نہیں بڑھے گی زراعت کی. بس زراعت کی پیداوار بڑھانے کے لیے آپ اچھی سائنسی زرعی یونیورسٹیاں بنائیں, تحقیقاتی ادارے بنائیں, اور زراعت کے طریقوں کو بدلنے کے, جدید زراعت لانے کے طریقے لے کر آئیں. وہ ٹیکنالوجیز امپورٹ کریں, وہ سیڈز امپورٹ کریں. اب چائنا کے ساتھ سی پیک ہے, رکا پڑا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, مطلب اب زراعت میں چینیوں نے بے شمار ترقی کی ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ زراعت تو ہم جتنا پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کافی ہے, لیکن باہر بھیج دیا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ہماری دیکھیں پر ایکڑ ییلڈ جو ہے, بیٹ کی ہو یا چاول کی ہو یا آپ کی مکئی کی ہو, گنے کی ہو, وہ بہت پر ایکڑ ییلڈ کم ہے. ٹھیک ہے. ہماری دیکھیں نا کاٹن کی پر ایکڑ ییلڈ بھی بہت کم ہے. صحیح. ہمیں وہ بڑھانی پڑے گی. اس کے لیے اب یہ سی پیک کا اجلاس آپ نے کیا ہے, اس کی کمیٹی کا 2 سال کے بعد. اوکے. کین یو امیجن, ایک اجلاس ہوا جب عمران خان کی حکومت آئی تھی. ٹھیک ہے. بھائی اس کا تو ہر 6 مہینے میں اجلاس ہونا چاہیے سی پیک کا. آپ کے جو گروپ بنے ہوئے ان کے پاس پیپرز ہی نہیں تھے جب اجلاس ہوا. ابھی تک ریلوے کا منصوبہ ہم نے نہیں, اس کی ابھی تک فائنل نہیں کر سکے. مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف گئے تھے اس وقت یہ بات فائنل ہو گئی تھی چائنیز کے ساتھ. صحیح. اور یہ جو مین لینڈ کا ML1 کا جو منصوبہ ہے, اور یہ شیخ رشید بڑھ کے مارتے تھے, ایک اور وہ بڑھ کے مارتا ہے وزیر جو آج کے ریلوے کا ہے, جو کہتا ہے کہ
जला दो इलेक्शन कमीशन सही को। इतना मुंह फाड़ फाड़ के बोलता है तो लाए ना, कहाँ है वो ML1 का मंसूबा, कहाँ है? तो ये सारी जो मामले हैं, देखें अगर आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आपको फिर स्कूल भी चाहिए, आपको डिस्पेंसरी भी चाहिए, बिल्कुल। आपको टॉयलेट्स भी चाहिए, आपको उसके लिए अद्वियात भी चाहिए, खुराक भी चाहिए, मुनासिब रहाइश का पानी भी बंदोबस्त चाहिए, चाहिए। फिजा भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ, आप इमेजिन करें कि लाहौर जब 2050-60 में 3 करोड़ का 3.5 करोड़ का शहर हो जाएगा, Goodness, और so much. और कराची 5 करोड़ का शहर हो जाएगा। आप गौर करें, आज हमसे नहीं संभल पा रहा, तो ना आगे कराची क्या संभल पा रहा है, ना लाहौर संभल पा रहा है, हर तरफ गंद पड़ा हुआ है। ये पोल्यूशन क्यों है, ये गंद क्यों है, ये कचरा क्यों है? बस जितने ज़्यादा इंसान होंगे उतना कचरा फैलेगा। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। तो लिहाजा ख़ानदानी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। लड़कियों की कम अज़ कम और मर्दों की कम अज़ कम उम्र की तय करने की ज़रूरत है। ये कसीर ज़ौजगी वगैरह को भी रोकने की ज़रूरत है, और ये बच्चों की पैदाइश पे बंदिश लगाने की ज़रूरत है। ये क्यों नहीं करते कि ये जो एहसास प्रोग्राम है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये कहाँ से आया था? ये लैटिन अमेरिका से, बिल्कुल। ये मैक्सिको और ब्राज़ील से आया था, जहाँ पे घेटोस में लोग बड़ा क्राइम हो रहा था, तो उन्होंने कैश देना शुरू कर दिया, ठीक है। जिससे जिससे जराइम कम हो गया, बच्चे स्कूल जाने लग गए, औरतों को तशद्दुद होता है वो रुक गया। सही। तो आप इस कैश प्रोग्राम को कंडीशनल बनाएं कि ठीक है। जिस खानदान में बच्चे 200 से ज़्यादा पैदा होंगे और उसी कैश प्रोग्राम बंद कर दिया don't you think कि जाएगा, पाकिस्तान- या ये कि जो बच्चे कम रखेंगे उनके बच्चों को हम 500 रुपये महीना स्कॉलरशिप देंगे तालीम के लिए, उसको स्कूल दाखिल करें। ठीक है। इसी तरीके से हम ये बंदिशें कैश प्रोग्राम से लगा सकते हैं ओके। कि बच्चों को लाजमी स्कूल भेजो और ख़ानदानी मनसूबाबंदी लाजमी करो। ये हमें करना चाहिए, इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये दुनिया भर में हुआ है, यहाँ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिल की खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आई होप कि आपकी बात जो है वो जो फिर एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा, हम बड़ा कहते हैं जी हमारी 60% आबादी जवान है, यंग नेशन का तो आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए कितने टेक्निकल स्कूल बनाए हैं आपने अपने सेकेंडरी स्कूल को कितना मॉडर्नाइज किया है, अभी तो आपकी कितना डिबेट चल रही वोकेशनल है, अभी तो बनाया आपकी डिबेट चल रही है कि कितना 1100 नंबर बच्ची का आगे से गए हैं। भाई बात सुनो, जो बच्चे BA करके आते हैं कुछ नहीं आता, वो रेडी लगाने का भी, मैं तो BA हूँ, मैंने तो MA कर लिया है। ये BA MA की तालीम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत थोड़े लोगों को ग्रेजुएट होना चाहिए, बहुत थोड़े लोगों को Technical MA education ज़्यादा होनी चाहिए। जो आए मेहनत करके आए और वो केपेबल हों और वो तहकीक करें और मुहक्किक बने और स्पेशलिस्ट बने। बाकी जो लेकिन आपका जनरेशन, एजुकेशन सिस्टम जो है वो तहकीक की तरफ आता ही नहीं है। आप आपको कैसी बातें देखें कर ना, रहे हैं? आपको ज़रूरत है कि आपके सेकेंडरी और इंटरमीडिएट जो लेवल है और प्राइमरी लेवल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। करना उसमें चाहिए। बहुत ज़्यादा अमली ज़िंदगी के हवाले से उन्हें स्किल्स सिखानी चाहिए, पेशेंस सिखानी चाहिए, तरबियत करनी चाहिए, ताकि एक स्किल्ड मैन पावर बने। वरना ये जो डेमोग्राफी है, क्या होगा फिर? ये जो आपने देखा यादगार पाकिस्तान, बिल्कुल। वो लड़के अवारागत फिरेंगे, सड़कों में फिरेंगे, डाके मारते फिरेंगे, चोरियाँ करते फिरेंगे, पर्स छीनते फिरेंगे, ये मोबाइल फ़ोन इसको छीनते आम फिरेंगे। देसी जुबान में कहेंगे डंगरों की फौज तैयार हो जाएगी। जी, आपको एक पढ़ी लिखी मैन पावर चाहिए। आपको पाकिस्तान को मजबूत बनाना है तो आपको नौजवानों को मजबूत बनाना होगा, तरबियत देनी होगी, तालीम देनी होगी, आप बहुत ज़्यादा और अपनी की ख्वाहिश आबादी कर को रहे हैं। कंट्रोल करना आप होगा। बहुत ज़्यादा बात की ख्वाहिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसे किसी बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे एजुकेशन सिस्टम को आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। वो नहीं जो ये हुआ है 5वीं जमात तक जो यकसा निसाब बनाया गया है, तो मदरसा बना दिया पब्लिक स्कूल्स को। बिल्कुल। शफकत महमूद से ये उम्मीद नहीं थी हमें। क्यों? वो तो एक उनकी बेगम साहबा बहुत काबिल एहतराम है, बहुत अच्छा स्कूल चलाती रही है, उन्हें मालूम है जदीद तालीम क्या है। जदीद तालीम के लेवल पे लाते आप मदरसे को, मदरसे वाले तो बदलने की तैयार नहीं हुए अपना निसाब। आपने किया उठा के पब्लिक स्कूल को मदरसा बना दिया। That's sad. मदरसे में और पब्लिक स्कूल में, हुकूमत के स्कूल में फ़र्क नहीं रह गया। अब आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल भी मदरसा बन जाए, तो ये बात उल्टा, हम तालिबानाइजेशन कर रहे हैं तालीम के नाम पे। बैकवर्ड चल रहे हैं। हाँ, उससे फिर क्या होगा? उससे फिर ये होगा कि ये यहाँ भी पाकिस्तान भी तालिबान तर्ज का मुल्क बन जाएगा। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। गो कि आज की गुफ्तगू काफ़ी जो है खौफनाक हद तक डरा देने वाली है, बट लेट्स सी। अभी के लिए वक्त हुआ जाता है कि आपसे इजाज़त दी जाए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे यानी कि शाहबारा सलीम और इम्तियाज़ आलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।